السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو ول بی فائن۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم نے سبق نمبر 14 اردو کا الفرقانی اسٹارٹ کرنا ہے۔ ناؤ لیٹ اسٹارٹ ریڈنگ۔ ابو عباس احمد ابن محمد ابن حتیر الفرقانی فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ الفرقانی ماہر علم فلکیات کا نام ہے جو کہ فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ یہ فرسٹ لائن میں ان کا انٹروڈکشن انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ان کا پورا نام ابو عباس احمد ابن محمد ابن حتیر الفرقانی فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ وہ مامون رشید اور ان کے جانشین بادشاہوں کے دربار میں سب سے بڑے ماہر علم فلکیات تھے۔ وہ مامون رشید اور ان کے جانشین بادشاہوں کے دربار میں سب سے بڑے ماہر علم فلکیات تھے۔ ماہر علم فلکیات ستاروں اور سیاروں کے علم رکھنے والے کو علم الفلکیات کہا جاتا ہے، اور جو اس میں ماہر ہو اسے ماہر علم فلکیات۔ یہ ستاروں اور سیاروں کے علم میں ماہر تھے، اسی لیے ان کو ماہر علم الفلکیات کہتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب فی الحرکۃ السماوی وجوہ علم النجوم۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ علم الفلکیات کی بے مثال کتاب تھی۔ 12ویں صدی میں اس کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا تھا۔ 12ویں صدی میں اس کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا تھا۔ یہ کتاب علم الفلکیات، ستاروں کے علم کے بارے میں بے مثال اور لاجواب کتاب تھی۔ یورپ کے ماہرین اس سے بے حد متاثر تھے۔ جو یورپ کے ماہرین تھے، علم الفلکیات تھے، ستاروں اور سیاروں کا علم رکھنے والے لوگ تھے، وہ ان کی اس کتاب سے بے حد متاثر تھے۔ فرغانی نے کرۂ ارض کا محیط معلوم کیا۔ انہوں نے کرۂ ارض کا محیط بھی معلوم کیا۔ محیط کو انگلش میں ڈایامیٹر کہتے ہیں کہ انہوں نے کرۂ ارض کی ڈایامیٹر بھی فائنڈ کیا، محیط معلوم کیا۔ بہت سے سیاروں کا قطر بھی انہوں نے بتایا۔ بہت سے سیارے جو تھے ان کا قطر بھی الفرقانی نے بتایا اپنی کتاب میں۔ فرغانی کے علم کا دائرہ انجینئر تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ ماہر علم فلکیات کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی تھے۔ ان کا علم کا دائرہ انجینئر تک پھیلا ہوا تھا۔ خلیفہ المتوکل کے دور میں الفرقانی کو ایک نہر کی تعمیر کا کام سونپ دیا گیا۔ خلیفہ المتوکل مامون الرشید اور ان کے جانشین بادشاہوں کے بعد خلیفہ المتوکل کا دور شروع ہوا، جس میں الفرقانی کو ایک نہر کی تعمیر کا کام سونپ دیا گیا۔ یہ نہر ایک نئے شہر کے وسط سے گزرتی تھی جو المتوکل تعمیر کروا رہا تھا۔ یہ نہر جو نیا شہر المتوکل نے بنوایا تھا، اس کے وسط، یعنی یہ جو ورڈ ہے وسط، اس کا مطلب ہے درمیان سے گزرتی تھی جو المتوکل تعمیر کروا رہا تھا۔ الفرقانی نے اس کی تعمیر میں ایک بہت بڑی غلطی کی۔ نہر کو اس کے آغاز پر زیادہ گہرا کر دیا، باقی حصے کو کم گہرا رکھا۔ شروع سے جو نہر کا حصہ تھا انہوں نے گہرا کھدوا دیا اور آگے سے جو نہر تھی اس کا حصہ کم گہرا رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہر سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا۔ جو نہر میں پانی جا رہا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا پانی نہر میں کم ہو گیا، پانی کا بہاؤ۔ پانی اسی وقت نہر سے بہتا تھا جب دریا کی سطح بلند ہوتی تھی۔ جب دریا کی سطح بلند ہوتی تھی تبھی نہر سے پانی بہتا تھا۔ اسی غلطی کی خبر خلیفہ کو ملی، وہ سخت ناراض ہوا۔ اسی کی جو خبر تھی وہ خلیفہ المتوکل کو ملی تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے الفرقانی سے۔ الفرقانی کی زندگی کو خطرات لاحق ہوئے تاہم وہ بچ گئے۔ ان کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہوئے لیکن وہ بچ گئے۔ نجومیوں کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ المتوکل کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا الفرقانی کو سزا ملنے سے قبل ہی المتوکل کا قتل ہو گیا۔ نجومی بھی جو ہے ستاروں اور سیاروں کا علم رکھتے ہیں، ان کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ المتوکل کو قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا جب الفرقانی کو سزا ملنی تھی اس سے قبل مطلب پہلے ہی المتوکل کو قتل کر دیا گیا۔ نجومیوں کی یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہو گئی۔ الفرقانی نے یہ غلطی کیوں کی، اس کی وضاحت ایسے کی جاتی ہے کہ وہ عملی انجینئر ہونے کی بجائے نظری سائنس یعنی تھیوری کے آدمی تھے۔ الفرقانی نے جو نہر کی کھدوائی میں غلطی کی تھی، اس کی غلطی کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ وہ عملی انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ نظری سائنس یعنی تھیوری کے آدمی تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی تعمیر کامیابی کے ساتھ مکمل نہیں کی۔
وہ سائنس کو بھی جانتے تھے اور وہ انجینئر بھی تھے۔ انہوں نے کوئی تعمیر کبھی کامیابی کے ساتھ مکمل نہیں کی تھی، اسی لیے ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس کی تعمیر میں کس طرح سے کام کرے۔ تھیوری میں ان کا کام بہت نمایاں ہے، تھیوری میں یعنی سائنس میں ان کا کام بہت نمایاں مطلب بہت ظاہر ہے، بہت اچھا کام ہے، اسی لیے انہوں نے ستاروں اور سیاروں کے علم میں ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ ان کی مذکورہ بالا کتاب بہرحال سب سے زیادہ اہم ہے۔ مذکورہ بالا کتاب کا مطلب ہے کہ جس کتاب کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں، یہ کتاب فی الحرکت السماوی وجوہ علم النجوم، یہ کتاب بہرحال سب سے زیادہ اہم ہے ان کے علم میں۔ اس کتاب پر ایک طویل وضاحت اور تشریح لکھی گئی جو استنبول میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں 12ویں صدی میں ہوا، جبکہ اس کی تشریح اور وضاحت لکھی گئی وہ استنبول میں محفوظ ہے۔ 12ویں صدی میں اس کا کام لاطینی زبان میں ہوا، 12ویں صدی میں اس کا کام کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ جو اس کتاب میں کام جو انہوں نے ظاہر کیا تھا اس کا ترجمہ بھی لاطینی زبان میں 12ویں صدی میں کیا گیا۔ جب اناتولی نے ان کی کتاب کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا، جیکب اناتولی نے ان کی کتاب کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا۔ جو جیکب اناتولی تھے انہوں نے ان کی کتاب، یہ جو اوپر کتاب کا ہم نے ذکر کیا ہے کتاب فی الحرکت، اس کا انہوں نے عبرانی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب 1590 میں سامنے آئی۔ ان کی کتاب کا لاطینی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور بعد میں جیکب اناتولی نے ان کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب 1590 میں سامنے آئی۔ سولہ سو انہتر میں بیک وقت لاطینی اور عبرانی ترجمے کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ 1590 میں اس کتاب کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور 1669 میں بیک وقت ایک ہی ساتھ لاطینی اور عبرانی ترجمے کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا گیا، چھاپی گئی۔ شائع کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھاپنا۔ یورپ کی لائبریریوں میں آج بھی بہت سی ایسی کتب موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے ماہرین الفرگانی کے کام سے کس قدر متاثر تھے۔ یورپ کی لائبریریوں میں آج بھی الفرگانی کی کتابیں موجود ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ الفرگانی کے کام سے کس طرح متاثر تھے۔ قرون وسطیٰ کے دور میں ماہرین نے جگہ جگہ ان کے حوالے دیے ہیں۔ علمی فلکیات کے پھیلاؤ میں الفرگانی کا بڑا اہم کردار ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن آل۔ آج ہم نے کاپی ورک سبق نمبر 14 کا سٹارٹ کرنا ہے۔ جب آپ نے چیپٹر لکھنا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ٹیگنگ کے لیے ایک پیج سکپ کر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے املا کے الفاظ لکھنا شروع کر دینے ہیں۔ جب ہم املا کے الفاظ لکھیں گے تو آپ اپنے پیجز اوپن کریں، 1 لائن سکپ کریں، اس کے بعد آپ نے 2nd لائن پہ لکھنا ہے سرگرمی املا کے الفاظ لکھیں، املا کے الفاظ لکھیں اور سرگرمی، آپ نے یہ دونوں ہیڈنگز مارکر کے ساتھ لکھنی ہیں۔ دین آپ نے تمام املا کے الفاظ ان پین سے لکھنے ہیں۔ فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس علم الفلکیات، دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس مامون الرشید، تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس لاطینی، چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس المتوکل، پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس پھیلاؤ، چھواں ہمارے پاس الفرگانی، ساتواں لفظ ہے ہمارے پاس علم النجوم، آٹھواں لفظ ہے عبرانی، نواں لفظ ہے بیک وقت، 10واں لفظ ہے اہم کردار۔ جب آپ نے ان کو لکھنا ہے تو پراپر سٹرکچرز میں آپ نے لکھنا ہے ہر ورڈ کو۔ جیسے آئین ہے، آپ نے یہ زیادہ لائن کے ساتھ نہیں جوڑنا، اس کو لائن سے اٹھا کے اوپر کر کے آپ نے آئین بنانا ہے۔ دین آپ نے لام اینڈ دین میم بنانا ہے۔ پھر آپ نے پراپر سٹرکچر میں الف لام فے اس طرح سے لکھنا ہے کہ وہ لام
کے درمیان میں اور الف کے درمیان میں نظر آ سکے. دین آپ نے کاف، یہ جو کاف کا سوشا ہے آپ نے اس کو پراپر طریقے سے بائنڈ کرنا ہے. دین یہ، دین الف اور دین تے، علم الفلکیات. اور میم کا جو اسٹرکچر ہے آپ کا وہ ڈائمنڈ اسٹرکچرس میں آپ نے لکھنا ہے میم. رے آپ کا لائن سے اتنا نیچے نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی مڈ میں کر کے آپ نے رے شروع کرنا ہے. آپ نے شروع سے ہی جیسے لام کے ساتھ ہی تھوڑا سا لام کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اینڈ دین رے لکھنا ہے اور وہ اتنا لائن سے نیچے نہیں جانا چاہیے. آپ نے پراپر اسٹرکچرس میں لکھنا ہے. آگے ہم نے لکھنے ہیں سرگرمی. الفاظ کے معنی لکھیں. الفاظ کے معنی لکھیں. اس کو بھی آپ نے ون لائن اسکپ کر دینی ہے. ڈیٹ، جہاں پہ ڈیٹ مینشن ہے آپ نے وہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے. دین آپ نے جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے پیج نمبر بھی رائٹ کرنا ہے مارکر کے ساتھ. سرگرمی الفاظ کے معنی لکھیں، آپ نے یہ مارکر کے ساتھ رائٹ کریں. دین آپ نے لائن اسکپ کرنی ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے الفاظ اور دوسری جگہ پہ معنی. آپ نے درمیان میں پراپر پینسل کے ساتھ آپ نے لائن لگانی ہے. فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ماہر. الفاظ پہلا ہمارے پاس ہے ماہر، جس کا معنی ہے واقف، جاننے والا. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو. تھرڈ ورڈ ہے ہمارے پاس وسط، جس کا معنی ہے درمیان. چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس طویل، جس کا معنی ہے لمبا. آپ نے یہ سارے لفظ اور ان کے معنی ریڈنگ میں بھی پڑھے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں. پانچواں لفظ ہے نمایاں، جس کا مطلب ہے ظاہر، واضح. چھواں لفظ ہمارے پاس آغاز، جس کا مطلب ہے شروعات. ساتواں لفظ ہے ہمارے پاس علم الفلکیات، ستاروں کا علم رکھنے والا. جب چیپٹر شروع ہوا تھا تبھی میں نے آپ کو علم الفلکیات کا انٹروڈکشن دیا تھا کہ علم الفلکیات کسے کہتے ہیں. ستاروں کے علم، جو ستاروں کا علم رکھتا ہے اسے علم الفلکیات کہتے ہیں. دین آگے ہم چلیں گے. سرگرمی، سوالات کے جوابات دے. اسی طرح سے آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، ڈیٹ لکھنی ہے اینڈ ون لائن اسکپ کرنی ہے. ون لائن آپ نے جواب جب لکھنا ہے تب بھی آپ نے ون لائن اسکپ کر کے دین آگے آپ نے لکھنا ہے. الفرگانی کون تھے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس. الفرگانی کون تھے؟ الفرگانی سب سے بڑے ماہر علم فلکیات تھے. الفرگانی سب سے بڑے ماہر علم فلکیات تھے. یہ اس کا جواب ہے. الفرگانی کون تھے؟ سیکنڈ ہے ہمارے پاس کوشچن، الفرگانی نے کون سی کتاب لکھی؟ پھر آپ نے کوشچن جب آنسر فرسٹ والا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا، دین آپ نے فرسٹ لائن اسکپ کرنی ہے. پھر آپ نے کوشچن لکھنا ہے مارکر کے ساتھ. پھر آپ نے لائن اسکپ کرنی ہے اینڈ دین آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. اور آنسر لکھنے میں جتنا آنسر ہوگا اتنی آپ نے لائنیں ون لائن اسکپ کر کے لکھتے جانا ہے. سیکنڈ کوشچن کا آنسر ہے ہمارے پاس، انہوں نے کتاب فی الحرکت السماوی وجوہ امی علم النجوم لکھی. یہ انہوں نے کتاب لکھی. تھرڈ کوشچن ہے ہمارے پاس، الفرگانی نے کیا معلوم کیا؟ الفرگانی نے کرۂ ارض کا محیط معلوم کیا. دین آگے ہمارے پاس کوشچن نمبر 4 ہے، خلیفہ المتوکل نے الفرگانی کو کیا کام سونپا؟ جیسے ادھر اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر رائٹ کرنے کی بجائے لائنس لگا کے چھوٹے چھوٹے کراس لگانے ہیں. دین آپ نے آگے لکھنا اسٹارٹ کر دینا ہے. اس کو گندا نہیں کرنا آپ نے. پھر آپ نے ایک لائن اسکپ کرنی ہے اینڈ دین آنسر لکھنا اسٹارٹ کر دینا ہے. اس کا جواب ہے ہمارے پاس، خلیفہ المتوکل کو ایک بڑی نہر کی تعمیر کا کام سونپا گیا. خلیفہ المتوکل نے الفرگانی کو ایک بڑی نہر کی تعمیر کا کام سونپا. خلیفہ المتوکل نے الفرگانی کو کیا کام سونپا؟ اس کا جواب اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے. دین آپ نے لائن اسکپ کرنی ہے، ون لائن اسکپ کرنی ہے صرف آپ نے. اینڈ دین آپ نے کوشچن رائٹ کرنا ہے، الفرگانی کی کتاب کا کن کن زبانوں میں ترجمہ کیا گیا؟
عبرانی اور لاطینی میں؟ اس کا جواب صرف اتنا ہی ہے، عبرانی اور لاطینی میں۔ نیکسٹ آپ نے الفاظ جملے لکھنے سٹارٹ کرنے ہیں، اسی طرح سے جیسے آپ پچھلے پیجز پہ سرگرمی لکھتے آئے ہیں اسی طرح سے اس پیج پہ بھی آپ نے سرگرمی رائٹ کرنا ہے، اینڈ دین الفاظ جملے لکھیں۔ اب ہم نے الفاظ جملے لکھنے ہیں، اس کو بھی آپ نے مارکر کے ساتھ پراپر میں مڈ میں آپ نے لائن لگانی ہے پینسل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، مارکر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ الفاظ جملے مارکر کے ساتھ رائٹ کرنا ہے۔ یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ، ان کو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ جب آپ نے ان کے جملے بنانے سٹارٹ کرنے ہیں تو آپ نے ان کو انک پین سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلا الفاظ ہے ہمارے پاس تعمیر، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تعمیر۔ خلیفہ المتوکل کو ایک بڑی نہر کی تعمیر کا کام سونپا گیا، یہ اس کا جملہ ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے متاثر۔ یورپ کے ماہرین الفرغانی کی لکھی گئی کتاب سے بے حد متاثر تھے، یہ اس کا جملہ ہے۔ یورپ کے ماہرین الفرغانی کی لکھی گئی کتاب سے بے حد متاثر تھے۔ آگے ناراض، جیسے میں نے جملوں کے لیے لائن سکپ کی ہیں جتنی آپ نے بھی اتنی ہی لائن سکپ کر کے دین سیکنڈ دین تھرڈ دین فورتھ لکھتے جانا ہے آپ نے۔ تھرڈ ورڈ ہے ہمارے پاس ناراض۔ قائد قاسم علی سے ناراض تھا، یہ اس کا جملہ ہے۔ اس میں آپ نے ایک لائن سکپ کرنی ہے، دین آپ نے یہ والا جملہ ناراض والا جملہ لکھنا ہے۔ دین آپ نے ایک ہی لائن سکپ کرنی ہے اینڈ آپ نے آگے لکھنا ہے کامیابی۔ کامیابی کا جملہ ہے جو محنت کرے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ دین آگے جملہ ہے محفوظ، تمام ادارے دھماکے سے محفوظ رہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ نے فلی نیٹ اینڈ ان پراپر اسٹرکچرس میں رائٹنگ کرنی ہے۔ دین آگے آ جائیں فلکیات۔ الفرغانی ماہر علم فلکیات تھے، یہ اس کا جملہ ہے۔ آپ نے ایک ہی لائن سکپ کرنی ہے، دین آپ نے لکھنا ہے پھیلاؤ۔ اس بیماری کا پھیلاؤ بہت خطرناک ہے، آپ نے ادھر ڈیٹ بھی مینشن کرنی ہے اینڈ ادھر آپ نے پیج نمبر بھی مینشن کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس جملہ ہے پھیلاؤ، اس بیماری کا پھیلاؤ بہت خطرناک ہے۔ دین اینڈ والا جملہ ہے ہمارے پاس محیط۔ الفرغانی نے کرۂ ارض کا محیط معلوم کیا۔ جب آپ کے الفاظ جملے کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ نے اس کے اینڈ پہ اینڈنگ لائن مارکر کے ساتھ پراپر نیٹلی رائٹ کرنی ہے۔